بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم اکثر اپنی زبان سے تو کہتے ہیں شفا من جانب اللہ، اللہ شافی، اللہ کافی، اللہ وافی، لیکن اس پہ حقیقی طور پہ یقین بہت کم لوگ رکھتے ہیں۔ یقیناً شفا من جانب اللہ ہی ہے۔ آپ نے یہ محاورہ تو سنا ہوگا کہ 100 بیمار اور ایک انار، لیکن اس کے برعکس ایک حقیقت بھی ہے۔ وہ کیا ہے کہ ایک بیمار اور 100 علاج، یعنی اللہ رب العالمین نے ہر بیماری کا ہر زاویے سے ایک نہ ایک علاج متعین کر رکھا ہوتا ہے، روحانی علاج بھی اور جسمانی علاج بھی، قلبی دماغی علاج بھی، اور اس طرح علاج بالغذا بھی، اور علاج بالدعا بھی۔ بے شمار زاویوں سے میرا اللہ ہر بیماری کا علاج کرتا ہے، اور ایسے ہی بے شمار طریقہ علاج بھی دستیاب ہے۔ آپ ایک گردوں کو لے لیں، کسی کے گردے خراب ہو چکے ہیں، کیا اس کا ایک ہی علاج ہے؟ ہر معالج اپنے زاویے سے الگ طریقے سے علاج کرتا ہے، اور بے شمار معالج ہیں کہ ان کے الگ الگ زاویے سے علاج کرنے کی وجہ سے اللہ بیماروں کو شفا دے دیتا ہے۔ کسی کو فقط پودینہ دینے کی وجہ سے آرام آ جاتا ہے، کوئی سونف دے رہا ہے، کوئی کشتہ سازی میں ماہر ہے، کوئی زرد کوڈی سے علاج کر رہا ہے گردوں کے ڈائلسس کا، کوئی کشتہ تانبے سے علاج کر رہا ہے، کوئی جوارش زرونی سے علاج کر رہا ہے، بعض حضرات کشتہ سونا سے علاج کرتے ہیں، بعض حضرات مغزیات سے علاج کرتے ہیں کہ اس کا کریٹینین بڑھا ہوا ہے، یوریا بڑھا ہوا ہے، اس کو ایسے کرو کہ پستہ کھلاؤ، مغز بادام کھلا دو، چارے مغز کھلا دو، مغز ریٹھا دے دو جی اس کو۔ بہرحال وہی بات کہ ایک بیماری ہوتی ہے اور اس کا 100 علاج ہوتا ہے۔ آ جاتے ہیں اصلی علاج کی طرف جو اللہ کے نبی لے کر آئے، اور وہ زبردست علاج ہے، تمام ادویات سے وہ باری ہے، باوزن ہے، اور اللہ رسول کی بارگاہ میں اس کا ایک خاص مقام ہے۔ اچھا، ایک حاجی صاحب بیمار ہو جاتے ہیں، ان کے گردوں کا ڈائلسس چل رہا ہوتا ہے، لیکن وہ سمجھتے نہیں۔ بات حضرات ایسے بھی ہوتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ان کا قبلہ درست کرنے کے لیے کہ اب یہ سمجھ جائے، اب یہ سمجھ جائے، ان کو کسی نہ کسی بیماری میں مبتلا کر دیتے ہیں کہ شاید ان کی سوچوں کا زاویہ نیچے آ جائے، اپنے پاؤں یا اپنے گریبانوں میں جھانکنا شروع کر دیں، اور ان کو اپنی اصلیت معلوم ہو جائے کہ ہمیں کمی کون سی ہے، ہمیں کس طرف جانا ہوگا، کہاں استغفار کرنا ہوگی، اور کیا ہمارا معیار ہوگا، کیسے ہمیں زندگی گزارنا ہوگی۔ لیکن پھر بھی وہ نہیں سمجھتے۔ ہوتا کیا ہے کہ اس کی ٹانگ توڑ دی جاتی ہے، بازو توڑ دیا جاتا ہے، کوئی بیماری میں مبتلا کر دیا جاتا ہے کہ اب بھی سمجھو، کیونکہ اللہ نے اس کو جنت میں لکھا ہوتا ہے، جنتی ہوتا ہے، لیکن وہ کام دوزخیوں والے کر رہا ہوتا ہے، تو اللہ زبردستی ان کو اس طرف لے کر آ جاتا ہے۔ ایسے ہی ہے جیسے باپ تو دیکھ رہا ہو لیکن بچہ نہ سمجھ ہو، تو بعد دفعہ باپ جو ہے وہ بچے کو تماچا لگا بھی دیتا ہے اس کا زاویہ تبدیل کرنے کے لیے کہ نہیں بھی، تمہاری یہ منزل نہیں ہے، تمہاری یہ منزل ہے۔ حاجی صاحب بیمار ہو جاتے ہیں اور گردوں کا ڈائلسس چل رہا ہوتا ہے، علاج کرتے کرتے تھک جاتے ہیں، بے شمار پیسہ ضائع کرتے ہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں یہ جو ہم پیسہ ضائع کرتے ہیں نا، ان کی کوئی قدر و منزلت نہیں ہے۔ اصل اللہ رسول کی بارگاہ میں ہمارا مقام وہی ہے روحانی، جو ہماری سوچیں اندر داخل ہوتی ہیں، ہم فوراً جٹلا دیتے ہیں اور ان کو ضائع کر دیتے ہیں، خارج کر دیتے ہیں۔
تو وہ ہمارا ایک قابل توجہ پہلو ہوتا ہے جس کی طرف ہم توجہ نہیں کرتے. اچھا ہوا کیا کہ اب ان کے پیٹ میں پانی پڑنا بھی شروع ہو گیا، یعنی وہی مرض بڑھتا گیا جو جو دعا کی. حاجی صاحب کے بیٹے جو تھے نا وہ بھی تنگ پڑ گئے. ہم دعا تو کرتے ہیں کہ یا اللہ بیٹے دے دے بیٹے دے دے، یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کس کے لیے بہتر ہیں کس کے لیے نہیں بہتر، کس کو دینے ہیں کس کو نہیں. بڑے بڑے انبیاء کو اللہ نے نہیں دیے، یہ ایک اللہ کا نظام ہے. اللہ کسی کو سکون دے دیتا ہے، کسی کو آرام دے دیتا ہے، اور کسی کو بیماریوں سے نجات دے دیتا ہے. ہر ایک کو اللہ نے یہ مختلف چیزیں تقسیم کی ہوئی ہیں. سبھی چیزیں اللہ ایک کو، ایک کے بیٹے ہیں وہ 10 بیٹے اللہ نے دے دیے، لیکن حالت بڑھاپا میں ایک بھی کارآمد نہیں ہے. وہ سبھی کی طرف سے تنگ ہے. ایک کا ایک بیٹا ایک کی طرف سے تنگ ہے، ایک 10 ہے وہ 10 کی طرف تنگ ہے. اس کے اتنے آنسو زیادہ ہے، دکھ زیادہ ہے. بہرحال یہ اللہ کی ذات پہ چھوڑ دینا چاہیے. یا اللہ تو جس حال میں بھی رکھے تو بہتر جانتا ہے. داتا صاحب کو اللہ نے اولاد نہیں دی، بڑے بڑے اللہ کے پیارے ہیں، لیکن یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کیونکہ ہم غیب نہیں جانتے. یہ تو اللہ ہی جانتا ہے. یہ اللہ کے پیارے ہوتے ہیں، اللہ جن کو بعد دفعہ علم غیب دے دیتا ہے. تو حاجی صاحب کے پیٹ میں بھی پانی پڑ گیا. اچھا اب حاجی صاحب لاچار ہو کر، حالانکہ مالدار ہیں، چار پئی پہ پڑے ہوئے معذوروں کی طرح، لیکن قبلہ اب بھی نہیں درست ہو رہا. اتنا بینک بیلنس دیکھتے ہیں، صرف بیٹوں کو دیکھتے ہیں، آگے پیچھے ان کی نظر ہی نہیں جاتی کہ محلے میں کوئی غریب بھی ہے، رشتہ داروں میں کوئی غریب بھی ہے. انسان کی سوچوں کا زاویہ بھی ایک شیطان نہ بند کر دیتا ہے. یہ بھی ایک قسم کی گمراہی ہوتی ہے. تو ایک ملازم رکھ لیتے ہیں، بیٹوں کے ہونے کے باوجود ایک ملازم رکھ لیتے ہیں. اچھا ظاہر ہے ملازم بھی کام کاج والے ہوتے ہیں، اس ملازم کو شادی پڑ جاتی ہے تو وہ اپنے ہمساؤں میں نا دیکھتا ہے کہ یتیم بچے ہیں، غریب ہیں. وہ ملازم آگے پیچھے نگاہ دوڑاتا ہے، کوئی بڑا آدمی تو اسے نظر نہیں آتا. وہ یتیم بچہ پکڑ کر نا حاجی صاحب کے پاس لے آتا ہے کہ 3-4 دن یہ آپ کی خدمت کرے گا. میں ایک شادی پہ جا رہا ہوں، عزیزوں کی شادی ہے، تو یہ مجھے آپ اجازت دیتے ہیں، یہ بچہ رکھ لیں، میں آؤں گا تو پھر آپ کی خدمت شروع کر دوں گا. حاجی صاحب مان جاتے ہیں، ٹھیک ہے جی آپ کی مجبوری ہے. وہ بچہ بیٹھا رہتا ہے حاجی صاحب کے پاس، پانی لا دے بیٹا، وہ دوائی کھلا دے. حاجی صاحب ایک دن پوچھتے ہیں بیٹا تو کون ہے، کیا کرتا ہے، تیری مجبوری کیا ہے کہ تو میری خدمت کر رہا ہے، اسکول جانے کی عمر ہے اسکول نہیں جا رہا. جب حاجی صاحب نے پیار کی باتیں کی نا تو بچے کی آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے. تو بچہ رونے لگ گیا. حاجی صاحب کہنے لگے کہ بیٹا کیا بات ہے. حاجی صاحب میرے جو باپ ہے نا وہ فوت ہو گئے ہیں، ہم یتیم بہن بھائی ہیں، والدہ ہے وہ بھی کسی کے گھروں میں کام کاج کرتی ہے، بس کھانا پینا چلتا ہے، تھوڑا بہت فقر و فاقے سے زندگی گزارتے ہیں. سکول جانے کو جی تو کرتا ہے لیکن وسائل دستیاب نہیں ہے. باپ تو ہے نہیں سر پہ، کوئی سکول چھوڑ کر جانے والا نہیں ہے، کوئی خرچہ دینے والا نہیں ہے، کوئی کپڑے لے کر دینے والا نہیں ہے. حاجی صاحب کو ترس آ جاتا ہے. حاجی صاحب کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے بیٹا، میں تجھے وردی بھی لے کر دیتا ہوں، تو بیگ کتابیں بھی لے کر دیتا ہوں، اسکول تیرا داخلہ بھی کرا دیتا ہوں، اور گھر والوں کو بھی پیسے دیتے ہیں. تو یہ اصل میں اللہ کی مدد ہوتی ہے کہ انسان کو اللہ نے جنتی لکھا ہوتا ہے نا تو کوئی نہ کوئی اللہ سبب پیدا کر دیتا ہے زندگی میں. یہ اللہ کا پیار ہوتا ہے. یہ ایسے تو نہیں نا کہا گیا کہ اللہ 70 ماؤں سے بڑھ کر پیار کرتا ہے. اصل میں پیار اللہ کا ذرا چھپا ہوتا ہے، جس طرح اللہ کی ذات چھپی ہے اللہ کا پیار بھی چھپا ہوتا ہے. تو یہ اسباب جو پیدا کرتا ہے نا، یہ یتیم بچے کو بھیجنا اور اس کو ملازم کو شادی پڑ جانا، پھر ان کے دل میں حاجی صاحب کے دل میں نرمی پیدا کر دینا، پھر یہ موقع دے دینا بیٹا تو اسکول کیوں نہیں جاتا، پھر پیار سے باتیں سنانا، یہ سب اللہ کی تائید و نصرت کے بغیر یہ ممکن نہیں ہوتا. یہ نیکی کا موقع اور سنتے وقت رقت قلب، ذہن کا مثبت ہونا اور دل دماغ کا فالو کرنا کہ یہ مجھے کام کرنا چاہیے، یہ اللہ کی مدد کے بغیر نہیں ہوتا. اس لیے سرکار فرماتے ہیں نا اکثر بیشتر یہ پڑھا کرو ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم.
اتنے آپ کے کام ہوتے ہیں غیب سے، اتنے آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ اچھا، تو حاجی صاحب نے جناب جب یہ کر دیا نا، بچے کے سر پر شفقت کا ہاتھ رکھ دیا، بیٹا آج کے بعد تم نے اسکول جانا ہے، یہ وردی ہے، یہ کتابیں ہیں، اور تیرا سارا خرچ میرے ذمہ ہے۔ اچھا، 2 دن ہی گزرے تو حاجی صاحب نے کوئی معالج تبدیل نہیں کیا، کوئی طبیب نہیں بدلا، ادویات نہیں بدلے۔ اچھا، حاجی صاحب اچانک جناب چھلانگ لگاتے ہیں اور بستر سے اٹھ پڑتے ہیں، یعنی جسم میں ایک برقی رو آ جاتی ہے، تندرستی، تازگی، ایکٹیویٹی۔ وہ تندرست ہو کر پہلے تو بیٹھتے ہیں، پھر چال مار کر کھڑے ہو جاتے ہیں، مجھے کیا ہے، مجھے تو کچھ بھی نہیں، میں تو تندرست ہوں۔ اچھا، دوسرے دن وہ جا کر اپنے معالج کو چیک کراتے ہیں، ہاں جی آپ کے گردے ماشاءاللہ ٹھیک ہو گئے، پیٹ کا ہے، پانی کا کیا ہے جی، وہ بھی ختم ہو گیا ماشاءاللہ۔ حاجی صاحب تو پھر پھولے نہ سمائے، خوشی سے جناب وہ باہر آ کر چلتے پھرتے ہیں، دوستوں کے پاس بیٹھنے لگے۔ اب دل میں خیال آتا ہے کہ اللہ نے تجھے شفا کیسے دی؟ اب یہ میرے اللہ کا کرم دیکھیں، ان کا ذہن پھر مثبت، انہوں نے اس بات کو اندر سے تسلیم کر لیا کہ اس بچے کی وجہ سے اللہ نے مجھ پہ کرم کیا ہے، کہ وہ دعائیں جو میں خانہ کعبہ جا کر غلاف کعبہ کو پکڑ کر رو رو کر مانگتا رہا، دعا قبول نہیں ہوئی، نمازیں پڑھ کر دعا مانگتا رہا، دعا قبول نہیں، تلاوت قرآن کر کر کے تھک گیا، دعائیں کرتا رہا، لیکن قبولیت کا دروازہ نہیں ملا۔ لیکن بچے کی ایک آہ نے اور اس کے مداوا نے مجھے وہ ساری بیماری سے دور کر دی، بیماری مجھ سے دوڑ گئی تو اللہ نے کرم کر دی۔ تو بیٹا تیرے کتنے بہن بھائی ہیں؟ حاجی صاحب اتنے ہیں، سبھی کا خرچہ آج کے بعد میرے ذمہ ہے۔ تو اللہ نے شفا دے دی، یقین کا عمل ہو گیا کہ اللہ نے مجھے اس کی وجہ سے شفا دے دی۔ تو بیٹا آج کے بعد تمہارا سارا خرچ میرے ذمہ ہے، تمہارے گھر کا سارا خرچ میرے ذمہ ہے۔ بیٹوں نے مجھے کیا دینا تھا یا کیا دے رہے ہیں، سوائے اس کے قبر پہ مٹی ڈالیں گے اور پھول ڈالیں گے، وہ بھی لوگوں کی رسم و رعایت کے لیے، لوگ دیکھ رہے ہیں، کیا کریں گے؟ بعد میں تو کوئی بھی نہیں روتا، اپنے اپنے بچوں میں لگ جاتے ہیں۔ ایسے ہی دنیا کا نظام دنیا چل رہا ہے کہ سبھی نیچے کو دیکھتے ہیں اولادوں کی طرف، اوپر کسی کی نظر نہیں جاتی، باپ دادا کو کوئی نہیں روتا، بھول جاتا ہے۔ تو حاجی صاحب کا اب کام کیا ہے کہ آپ اپنے گلی محلے میں بچے تلاشتے ہیں جو یتیم ہوتے ہیں، لاوارث ہوتے ہیں، جن کا کوئی کفیل نہیں ہوتا، ان کی مدد کرتے ہیں۔ تو اللہ پاک نے ان کو اثر نوجوانی دے دی، تازگی دے دی، فرت دے دی، ایکٹیویٹی دے دی۔ اب وہ الحمدللہ بالکل تمام بیماریوں سے مبرہ ہے، تمام بیماریوں سے مبرہ ہے۔ عمل کیا کیا؟ سرکار کے فرمان کے مطابق صدقہ تو ترد البلاء، جو صدقہ ہے وہ بلاؤں کو ٹال دیتا ہے، مصائب کو بگا دیتا ہے۔ تو یقیناً یہ بہت بڑا صدقہ ہے۔ بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے، بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے، جو طبیب ہوتا ہے نا وہ زیادہ غریب کمزور ہوتا ہے، محتاج ہوتا ہے، مستحق ہوتا ہے، اور اللہ آپ کو بیمار کرتا ہے، آپ نے اس کے پاس جانا ہے، اس کو اتنے پیسے دینے ہیں، اللہ نے آپ کو ٹھیک کر دینا۔ بعض ذرا آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ بالکل تن تنہا بیٹھے ہوتے ہیں، قابل بھی نہیں ہوتے، لیکن پھر بھی کسی نہ کسی کو، تگڑے آدمی کو اللہ شفا دے دیتا ہے ان کے دستے کرم سے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ سب میرے اللہ کا کائنات کا نظام چلانا ہوتا ہے۔ اس لیے تو اللہ فرماتا ہے نا وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، قانون تو ہمارے لیے ہے نا، اللہ کی ذات کے لیے کوئی قاعدہ قانون نہیں ہے، وہ جیسے چاہے، جہاں چاہے، جب چاہے، جو چاہے وہ کر سکتا ہے۔ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ، وہ تو بے نیاز ذات ہے، اس کے ذمہ کرم پہ ہوگا سب کچھ، ذمہ داری پہ کچھ نہیں ہے، اور اس پہ لازم بھی کچھ نہیں ہے، وہ جو چاہے جب چاہے کر سکتا ہے۔ تو یہ میرے اللہ کا کرم ہے، کرم سے ہی یہ نظام حیات، نظام دنیا، نظام کائنات چل رہا ہے، عالم اسباب کو بھی وہی چلا رہا ہے اور عالم روحانیات کو بھی وہی چلا رہا ہے۔ سبب سے بھی وہ علاج کرتا ہے، اسی نے شفا رکھی ہے،
اور بلا سبب ڈائریکٹ اللہ کسی پہ نظر کرم کر دے، یہ تو پھر اس کا خاص فضل و کرم ہوتا ہے۔ بلا اسباب بھی وہی علاج کرتا ہے۔ ڈائریکٹ وہ آگ کو حکم دے دیتا ہے کہ میرے پیارے خلیل آ رہے ہیں، قلنا یا نار کونی بردم و سلامن علی ابراہیم، پانی کو درمیان سے دور کر دیتا ہے، مچھلی کو حکم دے دیتا ہے تو نے میرے یونس علیہ السلام کو سنبھال کر رکھنا ہے، دریا کو حکم دے دیتا ہے تو نے میرے پیاروں کو، یہ برات آ رہی ہے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، ان کو سنبھال کر رکھنا ہے، کسی کو کچھ گزند نہیں پہنچانے۔ عالم اسباب کا بھی وہ مالک ہے، عالم روحانیات کا بھی وہی مالک ہے، وہ جسے چاہتا ہے جس طریقے سے چاہتا ہے وہی شفا دیتا ہے۔ سچ ہے، شفا من جانب اللہ۔